ہمارے سنی جلسوں میں شیر خدا کا نعرہ بڑے دھڑلے سے لگتا ہے. لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں آپ لوگ؟ لگا کر دکھلائیے، بولے یا علی. تھوڑا آواز میں بلندی لائیے، محبت سے بولیں یا علی، اور پیار سے یا علی. کیوں؟ یہ نعرہ آیا کدھر سے، لگایا کس نے، اس نعرے کا وجود کہاں سے ہے؟ آئیے میں تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدر کی سرزمین ہے، میدان بدر ہے، کفار و مشرکین نے ایک بڑا تماشا کھڑا کر دیا. وہ تماشا یہ تھا کہ کچھ مشرکین عرب ایک بت اپنے کاندھے پر اٹھا لائے. اس بت کا نام عزا تھا، اور آ گئے سب اسلام کے سامنے اور ایک نعرہ بلند کرنے لگے، لن العزا ولا عزا لکم، لن العزا ولا عزا لکم. ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں، اور محبت سے بولے، او میری شہدائیوں، ان مشرکین عرب نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، ہو سکے تو اس نعرے کا تم جواب دو. مولا علی کی طرف آقا کی انگلی اٹھ گئی. آقا نے فرمایا، یا علی قم وجب، اے علی کھڑے ہو جا، اور آج ان مشرکین عرب کو تمہیں ہماری طرف سے جواب دینا ہے. مولا علی کھڑے ہوئے، پرچم اسلام کو ہاتھوں میں لیا، علم اسلام ہاتھوں میں اٹھایا، آگئے مشرکین عرب کے سامنے. اور تیور ذرا مولا علی کے غلاموں، ذرا شیر خدا کا تیور ملاحظہ کر لو. مولا علی نے فرمایا، کیا کہہ رہے تھے؟ پھر سے بول. کیا کہہ رہے تھے؟ پھر سے بولو. وہ کہنے لگے، لن العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. مولا علی کو جلال آیا، آپ نے فرمایا، لن المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں. اور شیر خدا کا اگلا جملہ سنیے. آپ فرماتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں. جیسے ہی یہ نعرہ مولا لگا، کافروں کا رولا ختم، لیکن میرا رب سب دیکھ رہا ہے. آج بدر کی صحرا سے علی میرے نبی کے حکم پر میرے نام کا نعرہ بلند کر رہا ہے. رب نے تحفے میں یہ انعام عطا فرمایا، اے علی جا، اب قیامت تک میں اپنے یار کے غلاموں کی ہر عزم سے اب تیرا بھی نعرہ لگواؤں گا. اس لیے ہم غلامان مصطفیٰ سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں، یا علی، اور محبت سے یا علی. یہ مولا علی ہے تو اچانا اپنی ہے. یہ امام حسین کے والد گرامی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ. شہید اعظم کانفرنس رکھا آپ نے، جن کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں. پہلے انہیں تو سمجھیے کہ وہ کس باغیچے کے پھول ہیں، وہ اس باغیچے کے پھول ہیں، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، قرآن کا فرمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. پہچانا آپ نے اہل بیت اطہار کو؟ یہ مجمع کے لیے سوال ہے. اہل بیت مصطفیٰ میں کون کون سے افراد شامل ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ چہرہ دیکھ رہے ہیں. نئی محبت اور نفرت کا سوال اس سے ہوتا ہے جس سے جان پہچان ہوتی ہے.
جس کو ہم جانتے ہی نہیں اس سے نہ پیار ہو سکتا ہے نہ نفرت. اور قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں. تو اہل بیت سے پیار کریں. کون ہے اہل بیت؟ آئیے اس بڑے سوال کا جواب اپنے نبی کی بارگاہ سے لیں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. حدیث پاک کے راوی بڑے جلیل قدر صحابی. میں متن حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة حسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حدیث پاک کے راوی بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے مقدس رسول نے حضرت علی کو بلایا, حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا, حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا. اور جب یہ سبھی آ گئے تو پیارے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اے مولا یہی میری اہل بیت ہے. یہی میری اہل بیت ہے. اب ہمیں بات آ گئی ہوگی کہ اہل بیت کے اطہار میں وہ کون کون سی شخصیتیں ہیں. آپ توجہ چاہوں گا. میرے نبی کو لے کر یہ پاک پنجتن ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ داماد پیغمبر کا. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. کون علی؟ سنا جائے ادھر سے دے. تھوڑی دیر کے لیے میں زیادہ آپ کو تباہ نہیں کروں گا چونکہ میری عادت ہے جب تک لوگ سنتے میں سناتا ہوں. کون علی؟ وہ علی جو ہمارے نبی کا ویر ہے, صحابہ کا مشیر ہے, سنیوں کا پیر ہے. کون علی؟ وہ علی جن کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی تو کبھی بدر کے ریگستان میں, اور جن کی شمشیریں کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی تو کبھی غزوہ خندق میں کفر پہ گری, اور جنہوں نے بہادری اور شجاعت کے سلے میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ جرأت حاصل کیا. کون علی؟ وہ علی جو ہجرت کی رات نبی کے بستر استراحت پر اپنی رات کو بسر کیا. اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تیروں تلواروں کے سائے میں سونا تھا. موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی کیونکہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے کافروں کا مقابلہ تھا. ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ, لیکن ادھر مولا علی ایمان کے کوہ گراں اس کے رسول میں سرگرداں تھے. اس لیے بغیر کسی تعامل کے نبی کے بستر پر سونا منظور کر لیا, کیونکہ وہ باب مدینہ العلم جانتے تھے نبی کے حکم کے بعد اب ذرا بھی سوچنا ایمان کی توہین. جب آقا نے فرما دیا لیا سو جا کل سویرے آ جانا, بے خوف قتل سو گئے. کسی نے سوال کیا اے علی ذرا بتائیے جب میرے نبی نے فرمایا علی آج سو جا کل آنا, آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو اس رات نیند آئی؟ اور آئی تو کیسی آئی؟ مولا علی مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا کر بولو سبحان اللہ. علی کے لبوں پہ تبسم ہے. آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والوں سنو, بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اس رات مجھے ایسی نیند آئی جیسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. ایسی نیند میں سویا جیسی نیند مجھے زندگی بھر کبھی نہیں آئی.
کہا کیا ڈر نہیں لگا آپ کو؟ آپ نے فرمایا ڈر کس بات کا؟ ارے جب نبی نے فرما دیا علی آج سو جا، کل سویرے اٹھ کر آ جانا، میرا ایمان بولنے لگا۔ آج علی کی اگر موت رب کی جانب سے بھی طے ہوتی تو وہ نبی کے جملے کی صدقے تل جاتی۔ شہید اعظم کانفرنس سرزمین نور پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دیکھیے واقعے کی نزاکت میں بتلاؤں آپ کو، جس وقت مولا علی بستر نبوت میں پہنچے وہاں دو چادریں رکھی تھی۔ ایک چادر مولا علی بالکل کی اپنی چادر تھی اور دوسری چادر میرے مصطفیٰ والی تھی۔ مولا علی نے اپنی والی چھوڑ دی، نبی والی اوڑھ کر سو گئے۔ ذرا محبت سے، وجہ یہ تھی کہ اگر دشمن دیکھے تو وہ یہ نہ دھوکے میں رہے کہ آج علی سویا ہوا ہے، یہ رات اس پہ ظاہر ہو سکے، یہ ظاہر نہ ہو کہ علی سویا ہے۔ اگر ظاہر ہو جائے گا وہ مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اس لیے نبی والی اوڑھ کر سو گئے تاکہ وہ دھوکے میں رہے کہ نبی ہی سوئے ہوئے۔ آپ نے حد کوشش کی، آپ نے ذرا بھی اس رات اپنی جان بچانے کی فکر نہ کی، کیونکہ نبی کے اس جملے پہ یقین تھا آج سو جا کل سویرے اٹھ کر آ جانا۔ ایسے علی ہے جن کو اپنے نبی پر پورا بھروسہ ہے، اور وہ نبی ہے جن کو اپنے علی پر بھی پورا پورا ناز ہے۔ کیسے سنا جائے؟ ادھر توجہ، توجہ دے دیجیے، میں آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا جلدی، چونکہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مقام صحبہ میں جب خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، وہاں قیام کیا گیا، سب نے اپنی اپنی نمازیں پڑھ لی، عصر کی نماز کا معاملہ تھا۔ میں واقعہ سنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کو واقعے کی نزاکت کو بتلا رہا ہوں۔ وہاں سب نے اپنی اپنی پڑھ لی، آقا بھی پڑھ چکے تھے، علی کو پڑھنی باقی۔ ابھی مولا علی نے صرف وضو فرمایا تھا، نماز پڑھی نہیں تھی آپ نے۔ اتنے ہی میں میرے پیغمبر علی کی گود میں آ کر اپنے سر مقدس کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کوئی بھی اپنا قیمتی سر اس وقت تک کسی کی گود میں نہیں ڈالے گا جب تک کہ اس گود پر اسے بھروسہ نہیں ہوگا۔ مولا علی کی گود ہے، نبی کا سر ہے، یہ معاملہ، یہ نظارہ چشم فلک نے پہلی بار دیکھا ہے۔ شاید کچھ اس طریقے سے کہتا ہے، زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، ادھر دھیرے دھیرے یہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ مولا علی اب سوچ میں پڑ گئے کیا کریں، جگاؤں کہ کیا کروں۔ اب اس مزاج کا یہاں کوئی بیٹھا ہو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہاں کرنا کیا چاہیے تھا۔ اب مولا علی سوچ میں ڈوب گئے، جگاتا ہوں تو نبی کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، اور نہیں جگاتا ہوں تو نماز جیسی عظیم عبادت جا رہی ہے۔ کیا کرو آج مشکل کشا خود مشکل میں، آج مشکل کشا خود مشکل میں، کیا کرو؟ لیکن اس دل کو بہلا رہے ہیں، کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھتے، کبھی گود میں محبوب کی صورت دیکھتے، اور یہ تصور ذہن میں لا رہے تھے، اے نماز اگر تو عبادتوں میں لاجواب ہے تو میرا محبوب ذاتوں میں سب سے لاجواب ہے۔ اگر تو عبادتوں میں سب سے اہم ہے
ذاتوں میں سب سے اہم ہے، اگر تو تحفہ ہے معراج کا تو دولہا میرے مصطفیٰ ہے۔ سوچ رہے ہیں دل کو منوا رہے ہیں، اسی درمیان یہ سورج دھیرے دھیرے چھپ گیا، ڈوب گیا۔ اللہ اللہ، مولا علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رخسار پیغمبر پہ آنسوؤں کے چند قطرات گرے۔ آقا بیدار ہوئے، فرمایا علی کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ نے عرض کی آقا نماز گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقط نماز گئی اس لیے رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میری نماز گئی ہے، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ جب دنیا والے لکھنے بیٹھیں گے تو لکھنے والے یہ نہیں لکھیں گے علی کی نماز علی کی وجہ سے قضا ہوئی، بلکہ لکھنے والے تو یہ لکھیں گے علی کی نماز نبی کی وجہ سے گئی۔ اس لیے یا رسول اللہ کن آنکھوں سے دیکھ پاؤں گا، کن کانوں سے سن پاؤں گا، اس لیے ہمیں اس قضا کا بڑا احساس ہے۔ پیغمبر اسلام وجد میں آئے، محبت سے بولے، آقا نے فرمایا علی تو کھڑا ہو جا، تیار ہو جا، روزانہ یہ سورج نکلتا ہے سب کے لیے، آج نکلے گا فقط تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ زندہ باد۔ میرے پیغمبر نے انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج اصل پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جتنی طبیعت میں آئے اتنی پڑھ لیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے آغوش محبت میں آپ کو سنبھالا، چاروں طرف سے گھیر دیے اور ایک سوال کیا، اے علی ذرا بتائیے آپ کو اپنی بندگی کے کس سجدے پہ سب سے زیادہ ناز ہے؟ واہ واہ واہ، کہ آپ کو اپنی زندگی میں جتنے آپ نے سجدے کیے ان سجدوں میں کس سجدے پہ سب سے زیادہ آپ کو ناز ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے اپنی بندگی کے ہر سجدے پہ ناز ہے۔ واہ زندہ باد۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میں سجدے میں سر تو رکھتا ہوں لیکن اٹھاتا اس وقت تک نہیں ہوں جب تک رب کا جلوہ دیکھ نہیں۔ علی کی نماز، ہماری نماز کا عالم کیا ہے؟ ہم سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، ہمارا ذہن بازاروں میں ہوتا ہے، کھیت کھلیانے میں ہوتا ہے۔ ہماری اور علی کی نماز میں بہت فرق ہے جناب۔ نماز ایک دفعہ ہوا کیا، مولا علی کے پاؤں مبارک میں کہ تیر آ کر لگا اور تیر کا سینہ جو ہوتا ہے اوپر والا کرسی نظر ٹوٹ گیا، جو نکالنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، بہت بڑی شادی، چھونے نہیں دے رہے تھے کسی کو۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے کہ آخر کیا کیا جائے، لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اس نے تو آخر ان کے پاؤں سے نکالا کیسے جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سنو جب مولا علی نماز میں ہو اس وقت تم نکال سکتے ہو۔ حضرات محترم مولا علی جب سجدے میں گئے ادھر سے صحابہ نے پاؤں کو پکڑا اور سیدھے اس ٹوٹے ہوئے تیر کو باہر نکالا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بعد میں پوچھا کہ اے علی ذرا بتائیے پاؤں سے آپ کے ٹوٹا ہوا تیر نکال لیا گیا، آپ کو احساس تک نہیں ہوا، آپ ہلے تک نہیں، ایسا معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ارے مصر میں یوسف کے سامنے عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، جہاں خالق حسن ہو، جہاں خالق یوسف ہو، وہاں اگر پاؤں سے کٹا ہوا تیر نکلے، اگر اس کا جلوہ نظر آ رہا ہو تو بتاؤ اس وقت تکلیف کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم یہ مولا علی ہے جناب، بہت سارے والے ہیں، سنا جائے۔ اب جب بات چل پڑی ہے تو میں ان کے فضائل میں کچھ باتیں اور پہ پیش کر دوں، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ علی نہیں نہ ہو رہا ہے
نہیں ہو رہا ہے، اشارہ کر دیجیے. ایسے بھی میں مجمع کے ہی حوالے سے حساب سے تبلیغ کرتا ہوں. نماز یہ دیکھا جائے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنے شان والا ہے. فتح مکہ کے بعد کوئی آیا ہے ادھر دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے مولا علی فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت غور سے سنا جائے. فتح مکہ کے بعد نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کر و فر کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے. معاملہ یہ تھا کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے میرے پیغمبر نے سب کو اپنی چھڑی سے توڑ دیے، لیکن چند ایک ایسے بھی بت ہیں جو بالائی حصے میں رکھا ہوا تھا. مولا علی اس وقت موجود نہیں ہے. میرے پیغمبر پر جہاں ظاہری ہاتھ پہنچ نہیں رہا ہے، میرے پیغمبر نے آواز لگائی این علی ابن ابی طالب. صدائے نبوت کو سننے کے بعد مولا علی حاضر بارگاہ ہوئے. کہا یا رسول اللہ حکم فرمایا جائے، غلام حاضر ہے. آقا نے فرمایا علی جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے میں نے سب کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا، لیکن چند ایک ایسے بھی بت ہیں جو اوپر والے حصے میں رکھا ہوا ہے، وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے. مولا علی رک گئے. کہا یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، آپ کیا فرما رہے ہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے. اور آپ نے وہاں کل 14ویں کے چاند کو آسمان پہ کیسے توڑا تھا؟ اس کو آپ نے توڑا تھا تو اس کو بھی توڑ دے. آقا نے فرمایا علی یہ میری عقیدت بول رہی ہے، آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جا اور ان بتوں کو توڑنا شروع کر. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، یہ دنیا مجھ پر ہنسے گی. ایک غلام اپنے نبی کے کاندھے پر، ایک امتی اپنے رسول کے کاندھے پر. یا رسول اللہ زمانہ کیا کہے گا؟ آقا نے فرمایا اگرچہ تم شیر خدا ہو لیکن نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہ سکو گے. اور ان بتوں کو توڑنا شروع کرو. مولا علی اب زندگی میں پہلی بار نبی کے کاندھے پہ چل رہے ہیں اور بتوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اسی درمیان میں آقا علیہ السلام نے سوال پوچھ لیا، او علی بتا اس وقت کہاں تک پہنچ چکے ہو؟ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کر نیچے لے آؤ. وہ والی جو زندگی میں پہلی بار نبی کے کاندھے پہ چڑھا ہے، عرش تک پہنچنے کے دعوے کر رہا ہے، وہ نبی خود معراج کی رات کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ نیچے آئے، ایک بازو میں کھڑے ہو کر مسکرانے لگے. نبی نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عرش سے چھلانگ لگائی ہے ہم نے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تعجب کی بات کیا ہے، چڑھایا میں نے تھا اتارا جبریل نے. یہ ہے مولا علی. ہمارے اور آپ کے گھر میں ہمارے اور آپ کے بچے پلتے ہیں. مولا علی کا گھر وہ گھر ہے جہاں اسلام پلا اور بڑھا. محبت سے بولے سبحان اللہ. مولا علی کے گھر میں اسلام کی آبیاری ہوئی ہے. انہوں نے اسلام کی پرورش کیسے فرمائی سنیے ان کی خدمت. ہم اور آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ مولا علی کی زندگی سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑی محبت و عقیدت سے مفتی سردار حسین امجدی صاحب نے اور آپ علیہ کمیٹی کی محبتوں کے سہارے میں پہلی بار آیا. اس دعوت پر مجھے ایک دعوت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ فلاں روز کی دعوت
دعوت دینا، صحابہ کی سنت، مسکرا کر قبول کرنا، یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت۔ آقا نے مسکرا کر دعوت علی کو قبول فرما لی۔ اب جب دعوت کا دن آیا، معاملہ سنیے، مولا علی کے گھر میں فاقہ پڑا ہے، دعوت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اور آج علی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے۔ ادھر نبی کریم اپنے حجرے پر سے باہر ہوئے، جناب صدیق مل گئے، آقا نے ان کو بھی لے لیا، حضرت عمر مل گئے، آقا نے انہیں بھی لے لیا، عثمان مل گئے، آقا نے ان کو بھی لے لیا، اور بھی دیگر ملتے گئے، آقا سب کو لیتے چلتے، اور یہی فرما رہے تھے، چلو آج میری دعوت مولا علی کے گھر ہے، آج میری دعوت بیٹی زہرا کے گھر ہے، کہ صحابہ کا قافلہ نبی لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر مولا علی نے جب یہ نظارہ سامنے سے دیکھا، آپ سوچ میں پڑ گئے، مولا آج علی کی عزت تیرے ہاتھ ہے، اے باری الہ میرے گھر کے ذرے ذرے سے تو واقف ہے، گوشی گوشی کو تو جانتا ہے، آج تیرے محبوب کی دعوت مجھ علی کے گھر میں ہے، اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اے مولا غیب سے مدد فرما۔ آپ نے دعا کر کے آپ کو نیچے ہی کیا تھا، ایک شہد کی مکھی آپ کے کانوں پہ آ کر کچھ کہنے لگی، آپ نے اس جانب سے توجہ ہٹا دی، پھر وہ مکھی آپ کے سامنے آ کر گنگنانے لگی، آپ نے فوراً مطلب سمجھ لیا، اور سمجھنے بھی کیوں نہ، جن کے علم و ادراک کے بارے میں، علم و فہم کے بارے میں نبی فرمائے، انا مدینۃ العلم وعلی البابها، میں علم و حکمت کا شہر ہوں، میرا علی اس شہر علم کے دروازہ ہے۔ مولا علی نے سمجھ لیا، ایک پیالہ اٹھایا آپ نے، ایک تشتری اٹھائی، اور شہد کی مکھی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ جیسے ہی آپ چھٹا کے قریب پہنچے، نعرہ لگائیے محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین نور پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، عمدۃ الخطبہ، استاذ العلماء، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، مفکر قوم ملت، درس گاہوں کی زینت، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مصباحی نافذ العلی والعلی کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ گویا یہ سگنل ہے کہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، لیکن جو بات میں شروع کر چکا ہوں پوری کر بن گیا، ذرا محبت سے بولیے اور عقیدت سے، کہاں پہ تھا میں یاد دلائیے؟ شہد کی مکھی، کوئی تو ہے جس کو یاد ہے، ماشاءاللہ۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ اللہ، مولا علی نے پیالہ اٹھایا، ایک تشتری اٹھائی، اور شہد کی مکھی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ شہد کی مکھی اپنی چھتا تک پہنچ کر تمام مکھیوں کو لے کر اڑ گئی۔ جب مکھیاں اڑ گئی تو شیر خدا نے جم کر شہد نچوڑا اور لا کر دسترخوان پہ آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب میرے نبی کی نگاہ نبوت جیسے ہی پیالے پہ گئی ہے، آقا مسکرانے لگے، ادھر نبی مسکرائے، ادھر صحابہ پیچھے کا رہنے والے تھے، یہ بھی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آقا نے فرمایا، او میرے غلام، میں
کیوں مسکرایا یہ تو میں جانتا ہوں، آپ کیوں ہنسنے لگے؟ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں، ہم نے سنت سمجھ کر اتباع کر لی ہے، اب تو وجہ کیا ہے؟ تو یہ دعا فرمائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، میں نے اس پیالے کو دیکھا، اس کے اندر جس میں یہ شہد موجود ہے اس میں ایک بال گرا ہوا ہے، میں اس بال کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ بڑی لمبی چوڑی تفسیریں بیان کی ہے اس کی لوگوں نے، کسی نے کہا کہ حضرت جبریل کا بال ہے، کسی نے کہا کہ حضرت علی کا ہے، کسی نے کچھ اور مطلب نکالا، لیکن میں اختلاف میں جانا نہیں چاہتا۔ اصل مسئلہ سنیے کہ اس پیالے میں بال گرا ہوا تھا۔ اب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں اس بال کا مطلب بیان کرو۔ صدیق اکبر کی طرف میرے پیغمبر کا اشارہ ہوا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے مذہب اسلام کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور مذہب اسلام کا قبول کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن یا رسول اللہ مذہب اسلام پر قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حق ہے، فرمایا تو نے سچ کہا، ذرا کہیے اب سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو اشارہ ہوا، عمر آپ اس بال کا مطلب بیان کرو۔ حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں حاضر گئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بادشاہی کشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن یا رسول اللہ بادشاہی کے دوران کسی معاملے میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آقا نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا۔ اب داماد پیغمبر کی باری آئی، یعنی حضرت عثمان ذوالنورین کی باری آئی، یہ بھی میرے پیغمبر کے داماد ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے نکاح میں میرے پیغمبر کی دو شہزادیاں تشریف لائیں، اسی لیے انہیں ذوالنورین دو نور والے کہا جاتا ہے۔ سنا جائے حضرت عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے پیارے نبی اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے علم دین کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور علم دین کا حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، نعرہ علم دین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا۔ میزبان رسول اللہ کی باری ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ واقعے کی نزاکت یہ ہے کہ مہمان آج مصطفیٰ ہیں، میزبان علی ہیں۔ سنا جائے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مہمان کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن یا رسول اللہ مہمان خوش ہے یا ناراض ہے یہ راز معلوم کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ آقا نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا۔ اب پردے میں بیٹھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پردے میں بیٹھی ساری باتیں سن رہی ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او شہزادی اس بال کا مطلب تو بھی بیان کر تاکہ کوئی سبق میری امت کی عورتوں کے لیے بن جائے۔ سیدہ خاتون جنت پردے کے پیچھے سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو جان اس بال کا
پرموٹ کرنے کی کوشش کرے. سیدہ خاتون جنت وہاں سے پیغام دے رہی ہے, میرے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہی ہے, اے اللہ کے نبی, اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عورتوں کا چہرہ کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے اندر شرم و حیا کا ہونا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن یا رسول اللہ, عورتوں کو غیر کی نظروں سے بچنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے بھی سچ کہا. اب سیدہ خاتون جنت کا ڈر خدا کو اتنا پسند آیا کہ جبریل امین کو روانہ فرمایا, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک بزم محبت سجی ہے جہاں بال پہ تبصرے چل رہے ہیں. سبوں نے کما حقہو اس بات کا تبصرہ بیان کر لیا. اب جا میری جانب سے یہ جملے کہیا. اب نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے, کہا یا رسول اللہ, آپ لوگوں نے کما حقہو اس بال کا مطلب بیان فرما لیا ہے, لیکن پھر بھی اب اللہ رب العزت اس بال کا مطلب بیان فرما رہا ہے. میرے محبوب جنت کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے, لیکن یا رسول اللہ جنت جانے کا راستہ بال سے زیادہ بھاری. زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک, قل لا اسألکم علیہ اجرا. میرے محبوب آپ فرماؤ, اے میری قوم, میں نے جو تجھے دولت ایمان عطا کیا, تجھے مذہب مہذب عطا کیا, تو اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی زمین و جائیداد اس کا تجد طلب نہیں کرتا, میں اس کا بدلہ تجھ سے نہیں چاہتا, فقط اتنا مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو. علی کے قدم چومو, فاطمہ کی چوکھٹ پر جبین ناز کو خم کرو, حضرت امام حسن کا دامن پکڑو, حضرت امام حسین کا عشق پیدا کرو. دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہل بیت کی محبت میں جلائے, آمین یا اور جو دنیا سے جائے ان کی محبت میں جائے. یہ قصہ لطیف اپنا تمام ہے, جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.